راہ دین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کی سبق دینے والی داستان۔ ایک صحابیہ کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا، اور شادی بھی ہوئی ایک بڑے امیر صحابی سے جن کے پاس رزق کی فراخی تھی، ہر طرح کے عیش و آرام کے سامان تھے، میاں بیوی میں خوب محبت تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات پیاس لگی، اس نے بیوی سے کہا مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لے آئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تو میاں سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی، حتیٰ کہ جب خاوند کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں آج اتنا خوش ہوں کہ تم پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہی۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری فرمائش پوری کروں گا۔ جب خاوند نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی کیا آپ اپنی بات میں پکے ہیں کہ جو کہوں گی پورا کرو گے؟ کہنے لگے ہاں، پورا کر کے دکھاؤں گا۔ کہنے لگی اچھا، آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجئے۔ اب جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی خوبصورت عورت، خوب سیرت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ پوچھنے لگے بیوی کیا تجھے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہنے لگی بالکل نہیں۔ بیوی کیا میں نے آپ کی بے قدری کی؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی کسی امید کو توڑا ہے؟ کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی کیا آپ مجھ سے خفا ہے؟ کہنے لگی ہرگز نہیں۔ تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ کہنے لگی یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے کر فارغ کر دیجیے۔ وہ صاحبی پریشان ہیں کہ قول بھی دے بیٹھے۔ کہنے لگے اچھا، صبح ہوگی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ وہ کہنے لگی بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ خاوند کا کسی وجہ سے پاؤں اٹکا اور وہ نیچے گرے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پر پٹی باندھی اور ان کے جسم کو سہارا دیا اور کہنے لگی چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ وہ حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالعہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ کہنے لگی گھر تشریف لے چلے، وہاں جا کر میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب گھر جا کر بیٹھے تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ نے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانیاں آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف جایا کرتا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، میرے خاوند کے اعمال میں فرق ہو۔ میرے خاوند سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں
اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اسی لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا کہ میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتے۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ آپ مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی لیے میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ سبحان اللہ۔ فکر کی گھڑی سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ ان حضرات کی نگاہ کہاں پہنچا کرتی تھی۔ ہے کوئی عورت جس کی سوچ آج ایسی ہو؟ کوئی مرد جس کی سوچ آج ایسی ہو؟ نہیں، ہم ذرا سی پریشانی ہوتی ہے اور اسی وقت کسی صحیح عقیدہ بندوں کے گھر کا معاملہ دیکھا کرے کہ کسی بڑے مشرک اور بدعتی کے پاس پہنچے ہوئے ہوگے۔ ایسے بندے کے پاس پہنچیں گے جو خود بھی جاہل ہوگا اور دوسرے کے ایمان کا بھی جنازہ نکالے گا۔ کوئی کہتے ہیں کہ مرغا لاؤ، اس کے ذبح کر کے اس کو خون سے تعویذ لکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ بکرے کا خون لے کر آؤ۔ ایسے عجیب و غریب حالات ہے کہ میرے دوستو کہنے کے قابل نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں غم کے عالم سے صبر کی توفیق عطا فرمائے اور خوشی کے عالم میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔